میرے ذہن چ واقعی یہی گل سی تے علم غیب دے والے نہ میرے ذہن سی فرمایا تیرے ذہن چ یہی ہے کہ حضور نو علم کلی حاصل ہے کہ جزئی یہی سوال ہے نا بھئی جے میں کہاں گا علم کلی اللہ نے نبی پاک نو دیتا تے تو سوال اگوں اے کریں گا جے علم کلی دیتا تے علم کلی تے اللہ دے کول ہے کل علم تے اللہ دے کول ہے تے جے میں کہاں گا نہیں علم جزئی عطا کیتا تے پھر تو کہیں گا جے جز تھوڑا تے جزئی اللہ نے علم تکیاں نو دیتا ہے پھر سرکار دی خصوصیت کی ہوئی تیرے ذہن چ یہی ہے نا کہنے کی سوال تو میرے ذہن چ یہی ہے تے سوال ہے میرا مینوں اے دا حل دسو فرمایا یہ دس جدوں تو اے سوچنا ہے کہ علم کلی نبی پاک کول ہے تے تو اللہ تعالیٰ نال مقابلہ کرنا ہے ساڈا عقیدہ اے وے کہ جدوں اساں یہ کہنے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو کل علوم عطا کیتے تے او مقابلہ اللہ نال نہیں ہے او خالق ہے اے مخلوق نے اساں مخلوق دا مخلوق نال مقابلہ کرنے کہ حضور دا علم جڑا کل ہے نا او اللہ دے مقابلے چ نہیں ہے او ساری مخلوقات دے مقابلے چ کہ سارے نبیاں ولیاں کائناتاں چوں سب تو ود کے اللہ نے کل علم جنوں عطا کیتا او آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ نے کہنے لگے جی اے میرا مسئلہ تا کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے رب نال مقابلہ نہیں یہی میں نو شک سی لیکن کل علم تے کوئی دلیل ہوئے تے آپ نے فرمایا اچھا تو قرآن پڑھیا ہے جی قرآن تا پڑھیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو علم دیتا ہے جی بالکل پہلے سپارے چاہیے کدھا ہے آیت حضور وہ آیت ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا اچھا کلہا جی کلہا دا کی معنی ہے کلہا جی سارے کل اسماء دا علم تے پنجابی چاہ آپ نے مسئلہ سادہ کرتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو کلہ عطا کرتا تے اپنے حبیب نو کلی بھی نہ دیتی ہوئی تو کلی لئی پھرنا ہے تے آدم علیہ السلام نو کلہ عطا کرتا کہندے اتھے ہی کام سیدھا ہو گیا تے اللہ دے ولی دی جدوں نگاہ ہوئے ویسے ہی کام سیدھے ہو جاندے ولیاں دی نگاہ نال بیڑے پار ہوئے میں جڑا اصل مسئلہ دسنا چاہ رہا ہوں سمجھو آدم علیہ السلام نو ایک کیٹاگری دا علم عطا کیتا کیڑا اسماء دا علم نوح علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیتا او کیڑا نوح علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیتا کشتی دا کشتی بنان دا پھٹے کی میں چیرنے نے انہوں نے جوڑنا کدھا ہے 3 منزلہ کشتی حضرت جناب نوح علیہ السلام آپ نے وہ بحری جہاز بنایا تے توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا آئی ترکی آلیاں نے بڑی محنت کیتی ہے او کشتی جڑی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی سی 3 منزلہ انسان حیوانات حشرات الارض جنات وکھریاں وکھریاں منزلہ بنائیاں تاکہ ایک مخلوق دوجے نو تکلیف نہ دے او کشتی آج لب گئی ہے ترکی آلیاں نے اپنے میوزیم چ رکھی ہے جدوں نوح علیہ السلام ایک سائیڈ بنا دے سننا دوجی سائیڈ ٹوٹ جاندی ہی جدوں ادھرلی سائیڈ بنا دے ہن ادھرلی سائیڈ ٹوٹ جاندی ہی تے نوح علیہ السلام نے عرض کیتا یا اللہ ایک کشتی پوری نہیں ہو رہی ایک کشتی مکمل کدھا ہوئے گی اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح اگر ایک کشتی مکمل کرنی ہے پھر اس کشتی دے متھے تے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ دا نام آج بھی وہ کشتی ترکی چ جڑی موجود ہے او دے متھے دے اوتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نام تسی نیٹ تے اٹھا کے دیکھ سکدے ہو آج بھی اس کشتی دے متھے تے یا محمد یا رسول اللہ لکھیا ہوا ہے ہاں اے میرے سرکار دا نام ادوں بھی چمک رہا ہے اے آج بھی چمک رہا ہے قیامت دے دن تک ادھا ہی چمکدا رہے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدوں میں انگوٹھی پانا سیرہ حلبیہ چ موجود ہے اے جدوں انگوٹھی میں پانا تے جنات میرا حکم ہی ماندے نے ہر کام ٹھیک ٹھاک ہوندا ہے جدوں انگوٹھی لاندا جانا اودوں گڑبڑ شروع ہو جاندی ہے جنات اگے پیچھے ہو جاندے نے اے انگوٹھی چ کی شے انگوٹھی چ کوئی راز ہے اللہ کریم نے فرمایا پیارے سلیمان اے دا نگ کڈ کے ویکھو اس نگ دے اوتے لکھیا کی ہے تے جدوں انگوٹھی کڈی تے نگ دے اوتے میرے نبی دا نام اسم محمد لکھیا ہے تاں سا کہنے رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے دو جگ دی نعمت نل مالا مال ہوئے آپ دے قدمی لگے
جو گلزار ہوئے دو جگ دی نعمت نل مالا مال ہوئے تے پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی دا علم عطا کیتا بحری جہاز بنان دا ایک اور نبی نے جنہ دا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام نے بھی بڑیاں شانہ دیتیاں پر انہاں نو ایک اور علم عطا کیتا قرآن مجید جو علم دا تذکرہ ہے علمناہ صنعت لبوس لکم ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کا گر دیا زرہ کدہ بنانی ہے لباس زرہ ایسیاں مضبوط کڑیاں لوہے نو ہاتھ لاندے سن حضرت داؤد علیہ السلام آٹا بن جاندا ہی نرم جداں چاندے سن اودا زرہ بن جاندی ہی اے علم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیتا سیلف سکورٹی دا 100 مرتبہ بھی تلوار ماری جائے ایسی زرہ بناندے سن بندے دے اتے اثر نہیں ہوندا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنان دا علم عطا کرتا سلائی کیویں کرنی ہے سوئی دا علم عطا کر دیتا تے حضرت داؤد علیہ السلام آپ دے صاحب زادے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام انہاں نو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علم عطا کیتا قرآن مجید 14 بھی تذکرہ ہے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر اے لوگو اللہ کریم نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا بھئی یہ بھی بڑا کمال علم ہے طوطا آپ نال گپ شپ کر رہا ہے کوئل آ کے آپ نو اپنی فریاد سنا رہی ہے جنات آپ نال ڈسکس کر رہے نے تے ہد ہد دے نال جڑی آپ دی گپ شپ ہوئی وہ تا پورے قرآن مجید دے وچ موجود ہے پرندے آپ دے نال کلام کر رہے نے بڑی بڑی گل ہے بڑیاں بڑیاں نول یونیورسٹیاں بن گئیاں تسی 3 مہینے دا کورس کرو آئلٹس دا کورس کرو تسی چائنیز جیڑی مرضی دنیا دی تسی جرمنی زبان سیکھنی ہے تسی 6 مہینے دے وچ وچ زبان سیکھ لو گے مینوں دسو کوئی دنیا تے اداں دی بولی ہے زبان اداں دی یونیورسٹی جڑی تانوں چڑیاں دی بولی سکھائے جڑی تانوں تتلیاں دی بولی سکھائے پرندیاں دیاں بولیاں دا علم کنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا سلیمان علیہ السلام تے نال ایک تخت بھی دیتا تے تخت بھی کوئی چھوٹا یعنی بڑا بڑا تخت اڈن والا اودوں جہاز نہیں اگے سن تے جدوں آپ تخت تے بیندے سن حضرت پاک سلیمان علیہ السلام تے 300 انبیاء دیاں کرسیاں نال لگیاں ہوندیاں سن تے او دے ارد گرد پھر ولیاں دیاں کرسیاں آندے نا جی ولی کی کر سکدا ہے نال جڑی سجے پاسے پیچھے کرسی ہوندی ہی اس ولی دا نام سی حضرت آصف بن برخیہ ولی کی کر سکدا ہے علم دی طاقت دیکھو قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک اے پیارے سلیمان ملکہ بلقیس باہر آ چکی ہے اور آپ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت 5000 کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لے کے آئے آنا میں لے کے آتا ہوں عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک پلک جھپکن تو پہلے لے کے آواں گا بعد ان یرتد الیک طرفک نہیں فرمایا کہ تو ہی پلک جھپکو تے بعد دے وچ آئے گا نہیں سپیڈ دیکھو نا قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده میں اجے حدیثاں تو پڑھ ہی نہیں رہا یہ تو ڈائریکٹ قرآن ہے اجے سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی نہیں تے ایڈا وڈا تخت پہلے اوتھے پہنچ گیا قرآن تو بڑی کیڑی کتاب ہے تے قرآن دس رہے اللہ اپنے ولیاں نو یہ شان عطا کردا ہے یار اگر کوئی وہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کے اہل بیت کا بندہ تھا آپ کا شاگرد بھی تھا آپ کا صحابی بھی تھا آپ کے اہل بیت اطہار میں سے بھی تھا اگر کوئی پاک سلیمان کے اہل بیت سے کسی کا تعلق ہو اور علم من الکتاب
یہ یاد رکھیے گا، علماء تشریف فرمائیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ من تبیزیہ ہے، اس کا مطلب ہے علم میں سے کچھ سیکھا تھا. نہیں سمجھ چاہیے، اور پورا علم نہیں ہے جے، علم میں سے من کچھ جزی جڑی تو ہی فرما رہے ہو، کچھ سیکھا تھا. اور کمال کتنا مل گیا کہ 5000 کلومیٹر دور سے تخت اٹھا کے، تو جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ مولا علی شیر خدا وہ ہے جس کو میں نے اپنے علم کا دروازہ بنا دیا، جس تک بھی قیامت تک علم پہنچے گا مولا علی شیر خدا کے دروازے سے ہو کے. اللہ اکبر، انہاں دی شان کتنی ہوئے گی. تاں سا کہنے ہیں بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بھئی بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے، کی شان تینو دساں، بھئی کی شان تینو دساں، میں بی بی آمینہ دی بھی جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے. اور شہزادیاں نو تک کے، بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، بھئی دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے. اور عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوے وے، عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے، گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے. حضرت سلیمان انہوں نے اللہ کریم نے پرندیاں دیاں بولیاں دا علم عطا کیا، اور دل دا زنگ اتر جائے اگر گل سمجھ آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایڈی شان دیتی، تخت عطا کیتا. قرآن مجید چے والی سلیمان الریح غدوہا شہر و رواہا شہر، آپ تخت دے اتے بیٹھ دے سن تے صبح ایک مہینے دا سفر کر لیندے ہیں، ایک گھنٹے 5-6 ملک ویکھ لینے، اپنی سلطنت دا معائنہ کر لینا. ورواہا شہر قرآن مجید چے شام نو آپ نے تخت تے بہنا 5-6 ملکاں دا وزٹ پھر کر لینا. جی میں مثال تھلے لے آکے عرض کر رہے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. کوئی وڈا تگڑا چودھری ہوئے تے او دے مربیاں دے مربے ہون تے کدے کدے وہ گڈی تے بیٹھ کے وزٹ کرن لی جاوے ادھر دے ڈیرے، اج آپاں ادھر دے ڈیرے. اللہ نے کڈی شان دیتی جناب سلیمان علیہ السلام نو، تخت تے بیٹھ کے 3-4 ملک ادھر دے صبح ویکھ لینے، شام نو 3-4 ملک ادھر دے وزٹ کر کے آ جانے. تے حضور دی بارگاہ چرج کیتا گیا یا رسول اللہ بڑیاں شاناں حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں. بھئی صبح تخت تے بیٹھنا 5-6 ملک ادھر ویکھ لینے، 5-6 ملک ادھر شام نو دیکھ آنے، دور دور تک اپنے ملکاں دا معائنہ کرنا. میرے سرکار نے فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا. ہمیں تخت پہ بیٹھ کر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کر مشرق بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا شانہ نے مصطفیٰ دی، ادھر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے میں بیٹھ کر مصطفیٰ سارے جہانوں کو ایک نظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے
آلہ سب تو مدنی کریم دے رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں اے حصے والے نا جی اے مقدر والے جڑے ایتھے آئے نے رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے اچھا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے دانا پرواز کر رہے ہیں پرواز کرنے اچانک تخت تھلے آ گیا زمین تے آپ نے جنہاں نو حکم دیتا بھئی چکو بھئی انہوں تخت نو چکو انہاں کیا نا جی آج نہیں فرشتہ نو حکم دیتا بھئی تخت چکو اگے جانا ہے انہوں کیا نہیں جی آج نہیں بڑے حیران ہوئے تخت نو آکھیا انہوں کہا نا جی نا آج نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ اے آج تخت نو کی ہویا ہے اے ہلدا ہی نہیں پیا تھلے آ گیا ہے تے فرشتے بھی میری گل نہیں مان رہے تھے تے جنات جڑے نے وہ بھی کھڑے ہو گئے نے بھی نہیں جی آج نہیں اے ہویا کی ہے اللہ کریم نے فرمایا پیارے سلیمان دھیان تک کرو آئے 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 پیارے تینو انیاں شانہ دیتیاں فسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب پیارے سلیمان ہواواں تیرے قابوچ دیتیاں جن تیرے قابوچ دیتے فرشتے تیرے نال بناتے ولیاں دا اتنا بڑا قافلہ تینو عطا کیتا 300 انبیاء کرام دیاں کرسیاں تیرے نال لاتیاں تے تخت ایڈیاں شان والا دیتا جدھر مرضی جا پیارے شرق چ جا غرب چ جا شمال چ جا جنوب چ جا جتھے مرضی پرواز کر پر پیارے ذرا دھیان تک کر تھلے جگہ کیڑی آ گئی ہے اے مدینے دی سرزمین آ گئی ہے پیارے جہاں مرضی دنیا میں اڑتا رہے پر جب مدینے کی زمین آئے یا اڑ کر نہیں جانا حبیب کو گزر کے سلام کر سبحان اللہ تازہ کہہ لیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدین اچھا ایک اور نبی نے انہوں نے اللہ نے اور شان عطا کی تھی انہوں دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اللہ نے علم دی ایک اور شان دیتی ایک اور کیٹاگری دا علم انہوں کہندے نے پیش گوئی کرن دا علم کیڑا علم بیٹے نے عرض کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں سورج چاند تارے 11 تارے دیکھے سورج دیکھیا چاند دیکھیا میں نے سجدہ کر رہے ہیں ابا جی میں خواب دیکھیا ہے فرمایا بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا میرے بیٹے اپنا یہ خواب جڑا ہے نا یہ بھراواں نو نہ سنائی حسد کرن گے تے سب تو پیڑی چیز حسد ہے ایک دوجے نال حسد نہیں کرنا ابا جی ٹھیک ہے میں نہیں دسدا پر اس خواب تو مراد کی ہے اگے پیش گوئی کی تھی فرمایا پت اس خواب تو مراد ہے وے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بیٹا اس خواب تو میں جڑی پیشین گوئی دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ کہ رب تینو چون کے اونچیاں شاناں دے گا تے تینو خواباں دی تعبیر دا علم بھی عطا کرے گا تے یتم نعمتہ علیک جتھے جتھے نعمتہ دا لفظ آیا ہے نا قرآن پاک یتم نعمتہ اس تو مراد حکومت ہے کہ اللہ تعالیٰ تینو تخت دا بادشاہ بھی بنا دے گا اے پیشین گویاں کیتیاں تے تین گلاں تینے دیاں تینے ہی پوریاں ہوئیاں اے اللہ نے شان دیتی حضرت یعقوب علیہ السلام تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کیڑا علم دیتا ایک خاص کیٹاگری دا اس علم دا نام ہے تعبیر الرؤیا
یعنی خواباں دی تعبیر دا علم. جیل چ دو بندے آ گئے. ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی. ایک بندے نے آکھیا جی میں بھی خواب ویکھیا ہے. دوجا نال او کہن لگا جی میں بھی خواب ویکھیا ہے. بھئی تو کی خواب ویکھیا؟ انہیں کہا میں خواب ویکھیا بھی میں نا انگور نچوڑ رہا. فرمایا جا تو چھٹ گیا تے تو بادشاہ دا ساقی بنے گا. دوجے نے کہا جی میں بھی ایک خواب ویکھیا ہے. فرمایا تو کی خواب ویکھیا ہے؟ انہوں نے کہا میں خواب ویکھیا بھی روٹیاں دا ٹوکرا ہے تے پرندے کھا رہے نے. فرمایا تیری تون لتھ جے گی تو ماریا گیا. کہندا میں کیڑا خواب ویکھیا ہی, میں تے ایویں نا چیک کیتا ہی تانوں. میں خواب کو کئیاں نوں عادت ہوندی ہے نا ایویں ٹیکا لان دی ایویں چیک کرن دی. میں کیڑا جی خواب ویکھیا ویکھیا میں کوئی نہیں, میں اوداں ہی چیک کر رہا ہاں تانوں. آپ نے فرمایا تو ہن پاویں چیک کر تے نہ کر, ہن جو میری زبان چوں نکل گیا ہن تیری تون لتھے گی. اور اوداں ہی ہویا. کیوں؟ اللہ دے نبیاں نال جڑا مذاق کردا ہے تے جڑا انہاں دے بارے انگشت نمائی کردا ہے, رب فرماندا ہے حبیب سب کچھ برداشت کر لاں گا پر حبیب نبیاں دی شان چ جڑا انگلی اٹھائے گا میں اونوں کدے برداشت نہیں کردا. رب نہیں کردا. جتھے مرضی گستاخ پاویں نیو یارک پہنچ جائے, ہاں عاشق اوتھے پہنچ جاندے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دیاں شاناں تے وراء الورا نے کسے ولی دی جن نے گستاخی کیتی او نہیں کدے بچیا. بخاری دی حدیث ہے تے تسی ولیاں نوں منن والے ہو, جڑے منن والے نہیں انہاں نوں سنان دا میرا مقصد ہی نہیں ہے. میرا مقصد انہاں نوں سنانا ہے جڑے منن والے نے, تاکہ اے کم از کم اے اس گل تے پکے ہو جان کہ ساڈیاں بنیاداں جنہاں تے کھڑیاں نے او بنیاداں کچیاں نہیں نے, پکیاں نے. کیونکہ آج کل فتنے نوے پیدا ہو گئے, نوے فتنے. کئی ٹی وی تے بیٹھ کے, کئی یوٹیوب چینل بنا کے بابے کچھ نہیں کر سکتے, بزرگ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن دے وچ ہے نہیں ہے بابیاں نے کی کیتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے قمیض نہیں دیتی جاؤ پا دیو اکھاں روشن ہو جان گیاں, ہویاں نہیں. آصف بن برخیہ نے تخت واپس موڑیا نہیں. حضرت جناب عمر فاروق نے کھڑے ہو کے یا ساریت الجبل اینی دور مدد کیتی نہیں. اے عظیم ہستیاں انہاں دے نال محبت رکھو. میرے سرکار فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے پکی ٹھکی لوہے توڑ, من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب فرماندا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میں نو ذرا پوری تحقیق نہ سوچ کے دسو. رب فرما رہا ہے جن نے میرے ولی دی دشمنی کیتی میرا او دے خلاف اعلان جنگ ہے. جیڑا بندہ ایتھے دنیا تے کہے یار ولیاں نو منو, ولیاں دی عزت کرو, ادب کرو, او ولیاں دے نال ہے, یا جیڑا کہے ولی نو نہ منو بھئی دشمنی ہے نا ایک قسم دی. ولیاں دے بارے غلط گلاں کرنی, توہین کرنی, تذلیل کرنی, یہ دشمنی ہے نا. تے یقین کرو اساں دنیا تے ویکھ چکے ہاں تے ساڈا یقین الحمدللہ پایا تکمیل نو پہنچ گیا اللہ دے فضل و کرم نال. ولیاں نال جنہاں نے بھی ولیاں دی بے ادبی کیتی, اہل بیت اطہار دی بے ادبی کیتی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال دشمنی کیتی, حضور دے اصحاب دی بے حرمتی کیتی, یا اصحاب علم دے نال بدتمیزی کیتی, اللہ نے قیامت چ انہاں دا بدلہ نہیں لیا, ایتھے دنیا دے اوتے ہی انہاں نو نمونہ عبرت بنا کے سانو دس دیتا. اچھا ایک علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا دیتا, اودا ہی ہویا. ایک اور نبی نے جنہ دا نام ہے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے انہاں نو آسمانی جڑے اسرار و رموز نے او علم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتا. قرآن مجید چ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اساں ابراہیم علیہ السلام نو آسمانی جڑے اسرار و رموز اور تحقیقات نے اساں او علوم عطا کیتے, زمین دے علوم عطا کیتے. اس طرح آپ نگاہ اٹھا کے عرش مولا تک دیکھ, آسمانہ دے علوم, اے فلکیات دا علم, نجوم دا علم, اے اللہ کریم نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اے عطا کیتا. ارضیات دا علم عطا کیتا. ایک نبی نے جنہ دا نام ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایک ہور کیٹاگری دا علم عطا کیتا. قرآن مجید چے طب دا بڑا دورہ ہی, بڑے بڑے حکیم سن, تگڑے ایڈے تگڑے حکیم سن بھی باہر بوئے تے رسی باندھ دیندے ہن تاگا تے اندر آپ بہ جاندے ہن تے باہر آ کے جڑا تاگے نو ایداں پھڑدا ہی نا تے او کان نو لا کے تاگا او دی نبض چیک کر کے دس دیندے ہن تینوں اے مرض ہے, ایس وجہ تو لگیا ہے تے آ دی دوائی ہے تے جا کے تے دوائی لے. ویسے بڑا چنگا دور سی, بارو باری کام ہو جاندہ ہے. ہون تے پہلے جناب لیبارٹری چ جاؤ جی ڈاکٹر صاحب, نبض نوبض کو نہیں ہون ویندے, ہون پہلے لیبارٹری چ جاؤ
تے جے کوئی چیک کروایا جی صاحب میں 5000 روپیہ لا کے فلانی لیبارٹری تو ٹیسٹ کرایا، وہ کہندا نہیں یہ ٹیسٹ قبول نہیں نے، اے جڑی اپنے پیچھے لیبارٹری بنی ہے نا ایتھوں، کیونکہ اتنے کمیشن چل رہا ہے نا، 10,000 دے ٹیسٹ پہلے اتنے کراؤ، پھر بھی ڈاکٹر صاحب نو پتہ نہیں بھی ہے کی ہے اصل روڑا کی ہے، اس تو بعد اگلا مرحلہ۔ لیکن وہ دور اتنا طب دا، اتنا جناب میڈیسن اور حکمت دا دور، ہر مرض دا علاج، لیکن برس دا علاج انہاں کول کوئی نہیں سی۔ انا بندہ جڑا پیدائشی او دا علاج انہاں کول کوئی نہیں سی، تے جڑا مردہ ہے مردے دا علاج اج بھی کوئی نہیں، جڑا ماری گیا او دا کی علاج ہے؟ لیکن حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے ایسا علم عطا کیتا، ایداں مٹی دا گنیا ہویا اس طرح پیڑا انہوں پھوک مار دے سن، ایداں پرندہ بنا کے اڑا دیندے سن، تے فرمانے حکیموں آؤ، طبیبوں آؤ، برس دا داغ مریض پورا چہرہ دا برس اس طرح ہاتھ لانا، جتھے جتھے ہاتھ گزردا جاندا نال نال شفاؤں دی جاندی۔ امام حسن پاک دی بارگاہ چ ایک بچہ لے کے آئی نا جس وقت ایک فیملی، تے ایداں آپ نے دست مبارک لایا نال ہی ٹھیک کر دیتا، اہل بیت اطہار۔ اچھا کتنی بڑی برکت ہوئے گی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ، مردے چوک کے لے انے آ جان، انے دیاں ایتھے جتے اکھاں ہے ہی نہیں مڈوں، ایداں دو انگلیاں رکھنیاں دو میں اکھاں روشن ہو جانی، قرآن مجید ہے تے مردہ چوک کے لے آؤ، فرمایا جیڑا مرضی مردہ لے آؤ اللہ دے حکم نال زندہ کر دیاں گا، تے کر دیتے، تے نال ایک ہور علم دیتا کر دا، جیڑے لوگ کرے جو کھان گے، فرمایا میں نے او دا بھی پتہ ہے، جو کچھ لکو کے آن گے میں نے او دا بھی پتہ ہے۔ بچے آ کے آپ کو پڑھ دے سن، آپ فرمایا ہیں تیری ماں نے تیرے لیے حلوہ پکایا ہے، تیری ماں بریانی پکا کے بیٹھی ہے، بچے نے کرے جانا جا کے کہنا ماں نو، قبلہ اللہ دی تصاویر میں نظر آگے ماشاءاللہ، وہ کرے جا کے دسنا بچے نے جا کے اماں آج حلوہ پکایا ہے، انہیں کہنا نہیں پتر تینوں کنے دسیا ہے؟ کہنا نہیں اماں تو جھوٹ بول سکنی ہے، ساڈا استاد نہیں جھوٹ بول سکتا، تو پکایا ہے تے ساڈے استاد نے بھی دس دیتا ہے بھی تو رکھیا کتھے؟ اے علم اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور ہستی ہے جنہ دا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی علم عطا کیتا قرآن مجید چے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، انہوں نے علم لدنی عطا کیتا۔ میں گل اختتام دی طرف لے جا رہے ہیں، بڑی توجہ دے نال سمجھا جے، انہوں نے علم لدنی عطا کیتا، کیسا علم؟ سمندر دے ایک کنارے تے کھڑے ہو کے دوجا کنارہ دس دیتا، بھئی دوجے پاسے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک بادشاہ صحیح کشتیاں کھوئی جاندہ ہے، آئے ہائے ایک بچہ جڑا ہے چھوٹا جا انہوں سائیڈ تے کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہویا، سب ایک ہی کیتا جے، بچہ جڑا معصوم چھوٹا، آپ نے فرمایا 32 سال بعد اے بچے نے کافر ہونا ہی، 32 سال بعد جو کچھ ہونا ہے پہلے دس دیتا، تے دیوار ایک کاندھ ڈگ رہی ہی، جلدی جلدی کاندھ کھڑی کیتی، صاحب یہ کاندھ کیوں کھڑی کیتی؟ انہاں لوکاں تے آپاں نو چاہ پانی نہیں پوچھیا، آپاں انہاں دیاں کندھاں ٹھیک کریے، اور فرمایا نہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، وہ یہ تھلے خزانہ ہے، 16واں پارہ پہلا رکوع، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یہ دو یتیماں دی کاندھ ہے، یتیم بچے نے، اے کاندھ دے تھلے خزانہ لکیا پیا ہے، اے کاندھ ڈگ پیندی لوکاں خزانہ چوک کے لے جانا ہی، تے حضرت کیتا حضور یتیم تا بڑے نے دنیا تے، انہاں دا خزانہ کیوں بچایا؟ انہاں دا خزانہ ہی آپاں کیوں بچایا؟ سمجھے جے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ تاں بچایا ہے، دو نبی آکے تاں کند سدھی کر رہے نے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ انہاں دا ابا ایک بہت بڑا ولی ہے، قرآن دے وچے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی صالح، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ان کا سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کے بچوں کے ذریعے اس کی حفاظت جو ہے نبیوں کے ذریعے کروا دیتا ہے، سب کچھ تا پہلے دس بھی دیتا۔ تے صاحب ایک گل ہن تہاڈی نظر تو بڑے ذوق نہ سن رہے ہو، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے، تے علماء بھی تشریف فرمانے، ایک نظر میں انہاں دی بھی کر دیاں، بچے یتیم سن نا، انہاں دا خزانہ ہی، انہاں بچیاں دے یتیماں دے خزانے دی حفاظت لئی کنیاں ہستیاں آئیاں، دو، ایک دا نام موسیٰ علیہ السلام، ایک دا نام خضر علیہ السلام، پتہ چلیا جڑے صالحین ہوندے نے، جڑے ولی ہوندے نے، ولیاں دی وراثت اللہ ضائع نہیں ہون دیندا،
نہیں سمجھ آئی، نہیں گل نہیں سمجھ آئی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آج کچھ بدبخت اس قسم کی بھی بولی بولتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بی بی پاک سیدہ آپ کا حق دبا لیا، حضرت عمر پاک نے حق دبا لیا، اہل بیت کا حق فلاں نے دبا لیا. اور ظالموں، اوے بات کو سمجھو، ایک ولی اس کی وراثت جو ہوتی ہے رب اس کی حفاظت کے لیے دو نبیوں کو بھیجتا ہے، تو مصطفیٰ کریم حضور کی وراثت اگر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لوٹ کے لے جائے؟ نہیں، حضور فرماتے ہیں ہم انبیاء ہیں، اور جو انبیاء ہیں ہماری وراثت علم ہے، اور اس علم کی جو وراثت ہے وہ میں نے مولا علی شیر خدا کو عطا کر دنیا دی دولت تے پیسہ تے باغ تسی آج تک اینا تک لگے ہوئے ہو. اہل بیت اطہار دی وراثت علم ہے، تو علم دی وراثت ختم نہیں ہوئی تے نہ ہی کوئی کھو سکتا ہے، اور قیامت دے دن تک حضور دے صحابہ تے اہل بیت جاری رہے. امت دے تفریق پیدا کرن دی کوشش نہ کرو، صحابہ و اہل بیت ایک سن ایک نے، اور قیامت دے دن تک ایک ہی رہن گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات برکات تو پہلے میں انبیاء کرام دا تھوڑا یا مختصراً علم دے حوالے نہ تعارف کرایا کہ قرآن پاک دیاں آیتاں دی روشنی اللہ کریم نے کسے نبی نو اسماء دا علم عطا کیتا، کسے نو کشتی دا علم عطا کیتا، کسے نو لباسین دا علم عطا کیتا، کسے نو آسمانہ دا علم عطا کیتا، کسے نو زمین دی تہ دے وچ پے خزانیاں دا علم عطا کیتا، کسے نو پیشگوئی کرم دا علم عطا کیتا، کسے نو اللہ تعالیٰ دی ذات برکات نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا، کسے نو مردہ زندہ کرن دا علم عطا کیتا، کسے نو پرندے اڑان دا علم عطا کیتا، کسے نو گھراں دیاں خبراں دا علم عطا کیتا، کسے نو سمندر دے ایک کنارے تے کھڑے ہو کے دوسرے کنارے تک دی خبر دیتی. لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی، جب باری آئی مصطفیٰ کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو کشتی بنانے کا علم عطا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صرف اسماء کا علم عطا کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف آسمانوں کا علم عطا کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ زمین کے صرف راز عطا کیے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف پیش گوئی کا علم عطا کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف کبوتروں کی بولیوں کا علم عطا کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ سمندروں کی تہ کی خبر دی. نہیں، جب اپنے حبیب کی باری آئی تو رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آدم کا علم بھی لے لیا، نوح کا علم بھی لے لیا، موسیٰ و عیسیٰ کا علم بھی لے لیا، یعقوب و یوسف کا علم بھی لے لیا، حضرت خضر کا علم بھی لے لیا، جناب عیسیٰ کا کمال بھی لے لیا، حضرت موسیٰ کا جمال بھی لے لیا، ہم نے سورج کی رانائیاں بھی لے لی، ہم نے چاند کی کرنیں بھی لے لی، ہم نے دریاؤں کی روانی بھی لے لی، ہم نے پہاڑوں کی چٹانوں کا علم بھی لے لیا، ہم نے عرش کا علم بھی لے لیا، ہم نے فرش کا علم بھی لے لیا، شرق و غرب کا علم لے لیا، شجر و حجر کا علم لے لیا. سارے علوم اکٹھے کر کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب سارے علوم اکٹھے کر کے ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دیے، قیامت تک آپ کا علم اسی طرح بڑھتا رہے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. آئے ہائے، جدو اپنے حبیب دی واری آئی تے رب نے یہ نہیں فرمایا اساں ایک کیٹاگری دا علم عطا کیتا، اساں ایک شے دا علم عطا کیتا، ما لم تکن تعلم. حبیب جننے بھی کائنات اساں علوم رکھے جڑے بھی تسی نہیں جان دے سو سارے دے ساری تانوں عطا فرما دیتے. تے فضل اللہ علیہ عظیم، ایڈا وڈا فضل تواڈے تے جنوں رب عظیم آکھے. آئے ہائے، نہیں سمجھ آئی گل. رب جنوں عظیم آکھے بھئی ایک لمحے دا جڑا علم ہے وہ ایڈا ہے، تے فضل عظیم کتنا بڑا ہوئے گا. ایک لمحے دا علم رب پتہ کی فرماندا ہے؟ حضور فرماندے جامع ترمذی دی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور اے او سند ہے جس سند دے اوتے امام بخاری نو ناز ہے. امام بخاری فرماندے نے اے او حدیث دی سند ہے جس دی سند تے مینوں ناز ہے، ایڈی تگڑی سند. تے امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماندے نے ایک لمحے چ مینوں رب نے جڑا علم جڑا بتدریج دیتا ہوتا وکھریا نا، ایک لمحے معراج دی رات فوضع یدہ بین صدیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فوجد یدہ بین کتفیہ. فرمایا میرے رب نے میرے دونوں کندیاں دے شانیاں دے درمیان اپنا دست قدرت رکھیا، جمیں او دی شان دے لائق اپنا دست قدرت اپنی شان دے لائق رب نے میرے دوواں کندیاں دے درمیان تے او دی ٹھنڈ میرے سینے چ پے گئی.
تے جویں ہی اللہ کریم نے وہ کرم میرے تے فرمایا نا، ایک لمحے دے وچ فعلمت ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کے جتنے علوم تھے سارے کے سارے اللہ نے مجھے عطا کر دیے۔ فتجلی لی کل شیء، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، کائنات کا گوشہ گوشہ اور ذرہ ذرہ رب نے میری آنکھوں کے سامنے چمکا کے رکھ دیا، کوئی علم ایسا بچایا ہی نہیں، اللہ نے سارے میرے سینے میں منتقل کر دیا۔ او شانہ میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ نو کہنے عرض کیتا، حضور رب نے جڑا اپنا ہاتھ دست قدرت اپنی شان دے لائق حضور دے کندیاں دے پیچھے، اے دا مطلب کی ہے؟ آپ نے پنجابی چے دا مطلب بھی سمجھایا، لوکاں لی فرمایا علم تے رب نے دینا ہی سی نا، اے پیچھے کانڈ دے اتے جڑا ہاتھ، اے دا مطلب ہو رہے، اے دا مطلب کی ہے؟ بابا جی فرماندے نے، آپ فرماندے نے، لوگو اور تسی بیکھو نا دنیا دے اتے کہندے نا فلانے بندے نا پنگا نہ لئی، کیوں؟ اوے او دے پیچھے فلانے چودھری دا ہاتھ تے، نہیں سمجھ چاہیے، اوے او دے نال نہ لڑی، اوے او دے پیچھے فلانے جرنل دا ہاتھ تے، او دے پیچھے فلانے کرنل دا ہاتھ تے، ہونا دے نا پنگا نہ لیا جے، پیچھے فلانے دا ہاتھ تے ہاتھ ہوئے تے کم چل دا ہے، تے جنہاں ہاتھ چوک لین نہیں سمجھ چاہیے گل، پھر آندے نا ہونا ہاتھ چکیا گیا ہے پھر رکھیا جائے گا، یہ تو کم چل رہا ہے نا، باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے، چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں ہے، وہ یہ دنیا کے بادشاہ انہوں نے کیا ہاتھ رکھنے ہیں، اصل تو ہاتھ وہ ہے جو رب کائنات کا ہے، وہ اپنی شان کریمی کے لائق، فرمایا رب بتانا چاہتا ہے، اور لوگوں اور تم میں سے کوئی بڑا چودھری ہو اور کہے کہ فلاں چودھری کا فلاں کے پیچھے ہاتھ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس سے پنگا نہ لینا، اس سے لڑائی نہ کرنا، اس کے پیچھے فلاں کھڑا ہے، تو دیکھ لو معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے اللہ کریم کی ذات برکات ہے، اور ان کا ہاتھ اللہ کریم کی ذات برکات کا اپنی شایان شان اپنی قدرت کے مصطفیٰ کے کندھوں پر ہے، اور مصطفیٰ کریم کا دست کرم وہ اہل بیت اطہار اور اپنے اصحاب کے کندھوں کے اوپر، اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ وفا کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، اور ہر لمحے یہ بھی یاد رکھنا جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے علم کی شان ہے، حضور کی شانیں بڑھتی جائیں گی، حضور کے مقام بڑھتے جائیں گے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اللہ کریم نے اپنے پیاریاں نو بڑیاں شاناں عطا کی، ولیاں نو بڑیاں شاناں، نبیاں نو بڑیاں شاناں، علماء نو بڑیاں شاناں، سمجھن دی ضرورت ہے۔ ایک ہوندا ہے سید، او دا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک استاد صاحب سن، انہوں نے ایک باری ایک سید زادے نو پڑھا دیا، تربیت دے دوران تھپڑ مارتا، تے روزانہ انہوں نے نا حضور دی زیارت ہوندی ہی، پر جدن تھپڑ ماریا نا تے ادوں زیارت بند ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے بھی آخر ہویا کی ہویا ہے؟ کئی دن پھر ایک مجذوب دے کول گئے، مجذوب نے کیا اللہ دے بندیا تو آ کام کر بیٹھا ہے، ایک سید زادہ ہی تو شاگرد سمجھ کے تھپڑ مار دیتا تے ماریا ایتھے پیچھے، انہاں روئے، او سید زادے دی دست بوسی کیتی، معافی منگی، دروشی پڑھیا، پھر ستے، پھر حضور خواب تشریف، پھر دیدار ہویا، عرض کیتا حضور تسی ناراض ہوتے، چہرے دے ہوتے نا اپنے کپڑا پایا ہوگا، حضور دیدار پورا کرا دو، تے سرکار نے وہ کپڑا ادھا ہٹایا نا، تے او نشان ادھا ہی اتھے کھڑا ہو، فرمایا تو او دے تے نہیں، اے میرے تے لگے۔ یعنی قیامت دے دن تک جڑے بھی سادات نے انہاں دا ادب احترام یہ ساڑھے تے ضروری ہے، تے جے سید نال عالم بھی ہو جائے، آئے ہائے ہائے، پھر وہ دی شان ڈبل ہو گئی، سادات کرام تے بھی ہے، کیونکہ علم انہاں دے گھر دی وراثت ہے، یہ ضائع نہ ہوندے ہیں، یہ اس نو اپنے بچیاں چ جاری رکھن، اپنے بچیاں نو عالم بنان، اپنے بچیاں نو قاری بنان۔ امام حسین پاک دے وہ وارث جڑے آپ نے کربلا دے وچ نیزے تے قرآن پڑھیا، تے سید دا پتر سونا ہی وہ لگدا ہے جڑا قرآن پڑھے، قرآن دے نال جڑ جائے، کیونکہ انہاں دی وراثت ہے۔ تے میں یہ آخری جڑی گل بیان کر رہا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے ہیں اللہ نے ہر نبی نو شان عطا کیتی تے ہر ایک نو حوض عطا کیتا، ہر نبی نو حوض اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دے گا، تے فرمایا جڑا سب تو بڑا حوض ہوئے گا نا حوض کوثر، وہ اللہ نے مینوں عطا کیتا۔ حضور وہ کڈا کوئے گا، لو تقریر موگی گل سمجھا جے، وہ حوض کوثر کڈا کوئے گا، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا میرا حوض کوثر ایڈا وڈا ہوئے گا،
ایک پاسوں بندہ دوڑنا شروع کر دے گا، ایک مہینہ دوڑدا رہے گا، وہ دی ایک سائڈ ختم نہیں ہوئے گی۔ ایڈا وڈا تالاب تے وہ دے وچ کی ہوئے گا؟ آب کوثر، تے دودھ تو میٹھا، دودھ تو زیادہ سفید، شہد تو زیادہ میٹھا، تے برف دی طرح ٹھنڈا، تے جڑا ایک واری پی لے گا قیامت تو بعد پھر ہمیشہ کدے انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ لو اے گل سمجھو، حضور فرماندے نے ایک پاسے میرے صحابہ کرام کھڑے ہونگے، ایک پاسے میرے اہل بیت اطہار کھڑے ہونگے، تے او جڑا میرا حوض کوثر ہے او اتنا بڑا ہوئے گا، او دے ارد گرد اللہ تعالیٰ پیالے سجا دے گا، حکم فرمائے گا فرشتوں فرشتوں پیالے سجا دیو، پورے حوض کوثر دے ارد گرد پیالے۔ تے عرض کیتا گیا، میرے نبی دا علم دیکھو، عرض کیتا گیا حضور پیالے کنے کو ہونگے؟ وہ جڑا تواڈے حوض کوثر تے پیالے ہو کنے ک پیالے ہون گے؟ سرکار نے فرمایا اینے رب نے آسمان تے تارے نہیں لائے جننے میرے حوض کوثر دے اوتے پیالے ہون گے۔ تے فرمایا بڑے بڑے پین والے ہون گے تے بڑے بڑے پیان والے ہون گے تے بڑے بڑے حوض ہون گے، پر قیامت والے دن سب تو بڑا حوض بھی میرا ہوئے گا تے سب تو بہتا رش بھی اپنے حوض تے ہی ہوئے گا۔ اب پتہ چلیا کوئی بڑی جماعت ہی ہوئے گی جنہاں نال ٹانگے دیاں سواریاں پوریاں نہیں ہوندیاں، وہ تے نہیں نا، وہ آسمان دے تاریاں جنہیں یہ کوئی وڈی جماعت ہوئے گی تے او دا وڈی جماعت دا پتہ کداں لگے گا؟ نہ سمجھ آوے تے 12 ربیع الاول نوں باہر نکل کے دیکھ لیا جے، جنہاں دے لباں تے مصطفیٰ دے ترانے ہون اور ہر لمحے عشق مصطفیٰ دے نعرے لگا رہے ہوں گے، جڑے ایتھے نعرے لاندے نے قیامت والے دن مصطفیٰ دے تاں اساں کہنے ہیں پوچھیں گے سبھی حشیر میں، بھئی پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے سب نو میرے صحابہ تے اہل بیت پانی پیان گے، فعندما یجیء العالم التقی، جدو میری امت دے وچوں کوئی متقی عالم آئے گا نا، متقی عالم، علماء دی عزت کرو، اور اے او آستانہ ہے جتھے علم نو عزت دیتی جاندی ہے۔ جدوں جس وقت بس تقریر ختم ہوگی، جس وقت کوئی متقی عالم آئے گا تو میرے سرکار فرمان گے ادھر میرے اہل بیت اطہار پیارے نے، ادھر اصحاب پاک پیارے نے، تے عالم دیکھ کے حضور فرمان گے ایدہ راہ چھڑ دیو، اینو اگے آن دیو۔ حضور اس عالم نو اگے بلا کے اوتھے نشست تے بٹھان گے، تے بٹھا کے پتہ حضور کی فرمان گے بھئی سب پیالیاں چ پین گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اے نبیاں دا وارث ہے، اے میرے علم دا بھی وارث ہے تے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دے علم دا وارث ہے، اینو پیالے چ نہیں پیانا۔ حضور اینو کداں پیانا ہے؟ سرکار اپنی بک مبارک ایداں ہاتھ دوویں جوڑ دین گے، آئے ہائے کیا منظر ہوئے گا، دونوں ہاتھ جوڑ کے حضور فرمان گے آب کوثر میرے ہاتھے پائی جاؤ، تے آپ او دے ہونٹاں دے نال لگان گے، فرمایا تو ساری زندگی مخلص ہو کے میرے دین دی خدمت کی تھی، لے اج تینو پیالے نال نہیں اپنے دستے کرم دے نال آپ پیاؤں، تے گولڑے دے تاجدار پیر میرے علی شاہ صاحب آپ دے فرزند، آپ دی اولاد چوں چراغے گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ، آپ تڑپے، آپ نے جدو یہ منظر دیکھیا نا حضور دستے کرم نال پیان گے، تے ایتھے آ کے آپ نے شعر پڑھے، آخری شعر نے میرے نال مل کے پڑھنے ہیں، آپ کہندے نے حضور جدو تسی اوتھے پیاؤ نا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں،
شعر سمجھے. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. اور کروڑاں شیراں دا ایک شیر, کروڑاں شیراں دا ایک شیر. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یہ تیرا, یا رسول اللہ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اور کمال ہی کر دیتی, کمال ہی, اے آخری شعر تے کمال ہی کر دیتی. یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر. ایتھے پیر صاحب نا اللہ تعالیٰ دے نال مخاطب ہو گئے. یا اللہ میری ایک نکی جی تمنا ہے تے بڑی محبت نال ہے, منت کر کے ایک میری نکی جی تمنا ہے. تمنا پتہ کیڑی ہے؟ یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہبت ہا کرنا. فیصلہ میرا سپرد شہبت ہا کرنا. فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. آخر تے آپ کہندے نے, آخر تے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے کہ سونی نورانی روحانی محفل پاک میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. حضور قبلہ شاہ جی حضور اللہ انہاں دا سایہ کرم خورشید دی طرح اس میں با مسمہ نے اسی طرح سلامت رکھے. آمین. حضور قبلہ سیدی عرفان علی شاہ صاحب اللہ انہاں دا سایہ کرم ہمیشہ سلامت رکھے. علم و فضل چ برکتاں عطا فرمائے.